ذخیرہ اندوزی پر سخت کارروائی کا حکم، مصنوعی قلت میں ملوث پیٹرول پمپس کو بند کرنے کی ہدایت، پیٹرولیم مصنوعات اسٹاک اور کھپت پر ہائی پاور کمیٹی کا اجلاس، توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی پلان وزیر اعظم کو پیش، دفاتر تعلیمی اداروں خدمات فراہم کرنے والوں کے لیے ورکنگ دنوں میں کمی کی تجویز، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل ہفتہ وار کرنے پر غور۔ IMF نے پاکستان سے پیٹرول اور ڈیزل فوری مہنگا کرنے کا مطالبہ کر دیا، اسلام آباد میں پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات، حکومت پر پیٹرولیم مصنوعات پر کسی قسم کی سبسڈی نہ دینے پر زور، عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے کا بوجھ فوری عوام پر منتقل کرنے کی سفارش، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اہداف کو برقرار رکھنے کی تجویز۔ مشرقی وسطی میں کشیدگی کے باعث خام تیل مزید مہنگا، عالمی منڈی میں فی بیرل قیمت $84 ہو گئی، چین کا ملک کی بڑی ریفائنریز کو ڈیزل اور پیٹرول کی برآمدات روکنے کا حکم، جاپان، انڈونیشیا اور بھارت سمیت کئی ممالک ریفائنریز کی پیداوار میں کمی، امریکہ میں پیٹرول مسلسل مہنگا، فی گیلن اوسط قیمت $3.25 تک جا پہنچی۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا 7واں روز، تہران، شیراز، کرمانشاہ اور خراسان پر خوفناک بمباری، 13 طبی مراکز سمیت 105 عوامی مقامات پر جارحیت، مزید 17 افراد کے شہید ہونے کی تصدیق، مجموعی تعداد 1230 ہو گئی، صہیونی طیاروں کے لبنان پر حملے، شہداء کی تعداد 123 ہو گئی، اسرائیل نے مسجد اقصی میں جمعے کی نماز پر پابندی لگا دی۔ ایران کا کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائلوں سے تل ابیب پر حملہ، ایک ساتھ درجنوں ڈرونز اور میزائلوں کی بارش، دفاعی نظام آئرن ڈوم ناکام، مختلف علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی، خلیج عمان میں امریکہ کے بحری بیڑے ابراہیم لنکن پر ڈرون سے یلغار، پاسداران انقلاب کے مطابق ابھی ہتھیاروں کا معمولی حصہ استعمال کیا، جلد وہ ہتھیار سامنے لائیں گے جو پہلے استعمال نہیں ہوئے۔ ایران کے خطے میں امریکی اہداف پر تابڑتوڑ جوابی حملے، کویت میں امریکی اڈے پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، امریکہ نے کویت میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا، متحدہ عرب امارات میں 3 افراد، بحرین میں 1 شخص جان سے گیا، ابوظہبی میں ڈرون ملبہ گرنے سے پاکستانیوں سمیت 6 افراد زخمی، عمان کی بندرگاہ پر ٹینکر پر پروجیکٹائل حملے سے 1 شخص جاں بحق۔ ایران میں موجود نظام کا خاتمہ اور اپنی پسند کی قیادت چاہتا ہوں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا NBC کو انٹرویو، کہا ایران اپنی نیوی سمیت سب کچھ کھو چکا ہے، اس وقت زمینی فوج اتارنا وقت کا ضیاع ہے۔ ایران سے جنگ 2 ماہ یا زیادہ بھی جاری رہ سکتی ہے، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے پینٹاگون میں پریس بریفنگ کے دوران کہا، پاسداران انقلاب کو امریکی فوجی طاقت کے بارے میں شدید غلط فہمی تھی، امریکی فوج کے پاس جدید ہتھیاروں اور اسلحے کا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف کا ایرانی جنگ کے اگلے مرحلے میں بقیہ ایرانی قیادت اور فوجی صلاحیتوں کو ختم کرنے کا اعلان۔ ایران امریکی زمینی حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیار، وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، صدر ٹرمپ آپ کا مقابلہ فتح کا پلان اے ناکام ہو گیا، آپ کا پلان بی اس سے زیادہ بری طرح سے ناکام ہوگا، واضح کیا کہ ہم نے کسی سے جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کیا۔ علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ امریکہ چند ہزار فوجی لے کر ایران میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، آپ ایران آئیں، ہمارے بہادر بیٹے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے جاں باز امریکی حکام کو قیدی اور نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، جرمنی کا واضح اعلان، جرمن وزیر خارجہ جوہان وڈیفل نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایرانی حکومت کو گرانے یا جنگ کرنے کا حصہ نہیں بنیں گے، جرمنی مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کا خاتمہ چاہتا ہے۔ امریکی نشریاتی تحقیقات میں ایران کی جنگی کامیابیوں کی تصدیق، CNN کی سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے تجزیاتی رپورٹ میں اردن میں جدید 53 ریڈار کی تباہی کی نشاندہی، UAE قطر میں 3 مقامات کو تھاڈ ریڈار کو نشانہ بنایا گیا، ایران کی ایئر ڈیفنس سسٹم کو کمزور کرنے کی کوششوں کا بھی اعتراف۔ لبنان میں اسرائیل کی فضائی حملوں میں شہادتوں کی تعداد بڑھ کر 123 ہو گئی، سینکڑوں افراد زخمی، لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے جنوبی لبنان کے کئی قصبوں پر رات کے وقت فضائی حملے کیے، جن میں بیروت کے جنوبی مضافات بھی شامل۔ اس وقت جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ دہائیوں میں سب سے زیادہ ہے، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے خبردار کر دیا، عالمی رہنماؤں پر کشیدگی میں کمی کے لیے فوری اقدامات پر زور، تنازعات میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال مزید مہلک قرار۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، 3,714 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,58,000 کی سطح سے نیچے آ گیا۔ پاکستان سے مشرقی وسطی کے مختلف ممالک کے لیے آج بھی 104 پروازیں منسوخ، کراچی سے 21، لاہور سے 27 پروازیں، اسلام آباد سے 29 پروازیں منسوخ ہوئی۔ ایک ہفتے کے دوران پاکستان سے منسوخ فلائٹس کی تعداد 1,123 ہو گئی۔
چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کے عہدے کی مدت میں 3 سال کی توسیع۔ وزارت قانون انصاف نے توسیع کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ حکومت نے نیب ترمیمی قانون کے تحت عہدے کی مدت میں منظوری دی۔